بکواس آدمی کوئی اس کو قبول، کیونکہ اس درجے کا بدعتی تھا، ایسا پاگل ذہن کا آدمی تھا، ایسا بکواس کرتا تھا اپنے بزرگوں کے خلاف. یہ اسحاق جہلوی، اس کو مسجد والوں نے پتہ نہیں کیا یتیمی مسکینی میں اپنے پاس رکھا ہوا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ تو وہ والا کیس ہے کہ جی مچھلی پکڑنے جاؤ، کانٹے میں پھنساؤ، ڈال دو، کم سے کم کلو مچھلی تو کھانے کو مل جائے گی. اب یہ کباڑے والے کو بیچنے جائیں گے، ٹوٹا ہوا لوٹا نہیں دے گا ان کے بدلے. نہیں سمجھے؟ یہ اسحاق جہلوی وہ کیس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. کہ نبوت دا منصب ہے دو شاں الگ کرنیاں، بالکل ذہن حاضر کرنا. مسئلہ تلوار دی طرح دا تیر، نہ میں بدنام ہو جاؤں تو نہ تسی کافر ہو جاؤ. ایک منصب نبوت ہے، پوسٹنگ، کہ اللہ کسی نے کہتے ہوں نبی ہیں تو اعلان کرتے لوگوں نے امت بڑا، یہ بند ہے. منصب نبوت سیل ہو چکا، کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا. منصب نبوت بند ہے. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. منصب نبوت سیل ہو چکا، کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا. منصب نبوت بند ہے. اسحاق جہلوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نبی آتے رہیں گے. کتنا خطرناک عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت تو جاری رہے گی. ہاں، نبوت کا اعلان غلط ہے. نبوت منصب نبوت سیل ہو چکا، کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا. منصب نبوت بند ہے. جی، تو آپ نے مولانا اسحاق کے جوابات بھی ملاحظہ کر لیے. پہلے آپ نے سیف اللہ محمدی کو، پھر علی مرزا کو، اور پھر اس کے علاوہ بھی کسی کو ملاحظہ کیا. دراصل سیف اللہ محمدی جس نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی مولانا اسحاق کے حوالے سے، تو یہ چیز سمجھ لیجئے، یہ جو کہہ رہا تھا کہ کباڑ سے ان کے بدلے میں یہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، تو بھائی آپ اپنے ان یزیدی علماء کے پاس جاؤ جنہوں نے مولانا اسحاق کو اتنی ویلیو دی کہ 28 علماء نے مل کے فتویٰ دیا، اور خالی 28 یزیدی اہل حدیث نہیں تھے، ان کے علاوہ 5 ان کے دارالافتاء بھی تھے. وہ فتویٰ جب چھپا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے 5 بڑے بڑے ادارے ان کی مہریں بھی لگائیں. کس کس کی مہر؟ مہر دارالافتاء جامعہ سلفیہ، مہر کلیت القرآن والحدیث، مہر دارالافتاء جامعہ اسلامیہ، مہر ادارہ علوم عصریہ، اور 5ویں مہر تھی مرکز دعوت سلفیہ ستیانہ بنگلہ. یعنی یہ اوقات تھی 5 بڑے اداروں